بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ماہ سفر کیا ہے اور یہ اسلامی تقویم میں کب آتا ہے؟ جواب: ماہ سفر اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم کے مطابق ماہ سفر ہجری کیلنڈر کے دوسرے مہینے کے طور پر محرم کے بعد آتا ہے۔ سوال: کیا ماہ سفر کے آغاز یا اختتام پر کوئی خاص عبادت یا روایات ہیں؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق ماہ سفر کا آغاز اور اختتام خاص عبادات یا روایات سے متعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح دیکھا جاتا ہے اور اس میں کوئی مخصوص عبادات مقرر نہیں ہے۔ سوال: کیا ماہ سفر کو بدقسمتی یا نحوست کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات میں ماہ سفر کو بدقسمتی یا نحوست کے ساتھ منسلک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسلام میں نحوست یا بدقسمتی کا کوئی تصور نہیں ہے اور ہر مہینے کو احترام کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے۔ سوال: کیا ماہ سفر میں کوئی خاص اذکار یا دعائیں مخصوص ہیں؟ جواب: اسلامی روایات میں ماہ سفر میں کوئی خاص اذکار یا دعائیں مخصوص نہیں ہیں۔ عام طور پر ہر مسلمان کو روزانہ کے اذکار، دعاؤں اور عبادات پر توجہ دینی چاہیے۔ سوال: ماہ سفر کی فضیلت کے بارے میں کوئی خاص حدیث ہے؟ جواب: ماہ سفر کی فضیلت کے بارے میں کوئی خاص حدیث نہیں ہے۔ اسلامی روایات میں مہینوں کی فضیلت زیادہ تر محرم، رمضان، شوال وغیرہ پر مبنی ہے۔ سوال: کیا ماہ سفر میں کوئی مخصوص روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جواب: ماہ سفر میں مخصوص روزوں کا کوئی ذکر اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتا، البتہ عام نفل روزے جیسے کہ پیر اور جمعرات کے روزے یا 3 دن کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ سوال: ماہ سفر میں کوئی خاص تاریخیں یا ایام اہمیت رکھتے ہیں؟ جواب: ماہ سفر میں کسی خاص تاریخ یا دن کی اہمیت کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں زیادہ اہمیت محرم، رمضان اور دیگر مخصوص مہینوں یا دنوں کی ہے۔ سوال: کیا ماہ سفر میں کوئی خاص عبادات یا نفل نمازیں مخصوص ہیں؟ جواب: ماہ سفر میں کوئی خاص عبادات یا نفل نمازیں مخصوص نہیں ہیں۔ نفل نمازیں اور عبادات عمومی طور پر کسی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہیں اور ماہ سفر میں بھی آپ اپنی ذاتی عبادات اور نفل نمازیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا ماہ سفر میں کوئی خاص مذہبی واقعات یا تاریخیں اہمیت رکھتی ہیں؟ جواب: ماہ سفر میں اسلامی تاریخ میں کوئی بہت زیادہ اہمیت رکھنے والے واقعات نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات زیادہ تر ماہ رمضان، محرم اور دیگر مشہور مہینوں میں واقع ہوئے ہیں۔ سوال: کیا ماہ سفر میں کوئی مخصوص صدقات یا خیرات دینے کی ہدایت دی گئی ہے؟ جواب: ماہ سفر میں مخصوص صدقات یا خیرات دینے کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ خیرات اور صدقات کو کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں دیا جا سکتا ہے۔ ماہ سفر میں بھی خیرات اور صدقات دینے کا عمل جاری رکھا جا سکتا ہے۔ سوال: ماہ سفر میں بیماریاں یا مشکلات سے متعلق کوئی خاص روایت ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات میں ماہ سفر میں بیماریوں یا مشکلات کے متعلق کوئی خاص روایت نہیں ہے۔ ہر مہینے میں پیش آنے والی مشکلات یا بیماریاں اللہ کی طرف سے امتحان ہو سکتی ہیں اور ان کا ماہ سفر سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ سوال: ماہ سفر کے دوران فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی خاص دعا کی جاتی ہے؟
جواب: ماہ سفر کے دوران فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ عمومی طور پر نمازوں کے بعد دعا کرنا مستحب ہے اور آپ اپنی ذاتی دعا یا معمولی دعا کر سکتے ہیں۔ سوال: ماہ سفر میں کسی خاص قسم کی گناہ گاری یا نیک عمل کی ترغیب دی گئی ہے؟ جواب: ماہ سفر میں کسی خاص گناہ یا نیک عمل کی ترغیب اسلامی تعلیمات میں موجود نہیں ہے۔ ہر مہینے اور دن میں نیک عمل کرنا مستحب ہے اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن ماہ سفر میں کوئی خاص ہدایات نہیں ہے۔ سوال: کیا ماہ سفر کے دوران کوئی خاص قسم کی توبہ یا استغفار کرنے کی ہدایت ہے؟ جواب: ماہ سفر میں توبہ اور استغفار کرنے کی کوئی خاص ہدایت نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو ہر وقت توبہ اور استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ماہ سفر میں بھی استغفار کرنا فائدہ مند ہے، جیسے کہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا ماہ سفر کے دوران کوئی خاص قسم کی زیارتیں یا مذہبی سفر کیے جا سکتے ہیں؟ جواب: ماہ سفر میں کوئی خاص مذہبی زیارت یا سفر کرنے کی ہدایت نہیں ہے۔ زیارتیں اور مذہبی سفر کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں اور اس مہینے میں بھی مذہبی سفر کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ سوال: سلطان مصر کا خطاب پانے والے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب: سلطان مصر کا خطاب پانے والے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال صفر کے مہینے میں 589 ہجری میں ہوا۔ سوال: کیا ماہ سفر کے دوران کسی خاص قسم کی تفریح یا خوشی منانے کی کوئی روایت ہے؟ جواب: ماہ سفر میں تفریح یا خوشی منانے کی کوئی مخصوص اسلامی روایت نہیں ہے۔ خوشی اور تفریح کا انعقاد اسلامی اصولوں کے مطابق کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہ سفر کو مخصوص خوشیوں یا تفریح کے ساتھ منسلک کرنے کی کوئی خاص ہدایت نہیں ہے۔ سوال: ماہ سفر کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ماہ سفر اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے جو ہجری سال کی ابتدا کے بعد آتا ہے۔ اس کا نام عربی زبان کے لفظ صفر سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے خالی یا خالی پن ہے۔ سوال: کیا ماہ سفر کو بدشگونی کے طور پر دیکھا جاتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات میں ماہ سفر کو بدشگونی یا نحوست کے ساتھ منسلک کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ خیال کچھ ثقافتی اور مقامی روایات میں پایا جاتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہر مہینے کی اہمیت کو اس کی عبادت اور تقوی کے حوالے سے جانچا جاتا ہے، نہ کہ نحوست کے حوالے سے۔